الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور دوستو، اسماء حسنہ پر جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ان صفات پر جن صفات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت جب دلوں میں پیدا ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ برآمد ہوتا ہے کہ ہمارے دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے لبریز ہوتے ہیں۔ جب ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو دین پر عمل کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ لہذا یہ اسماء حسنہ ان کی بڑی اہمیت ہے، اور ان اسماء حسنہ کو جاننا، یاد کرنا، سمجھنا بہت قابل مبارکباد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّ لِلَّهِ 99 اسما، بے شک اللہ تعالیٰ کی 99 نام ہیں۔ من احصاها فقد دخل الجنہ، جس نے ان کو یاد کر لیا، ان کو محفوظ کر لیا، ان کو سمجھ لیا، ان کے مفہوم کو پا لیا، تو بس وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ لہذا اسماء حسنہ کو سمجھنے کے لیے ہم کو جد و جہد کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اور اسماء حسنہ کو سمجھنے سے دوسرا جو بہت بڑا اہم فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ قرآن فہمی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ بیشتر آیتوں کو اپنی صفات پر ختم کیا۔ آیتیں جو ختم ہوتی ہیں وہ اسماء حسنہ پر ختم ہوتی ہیں، غفور الرحیم پر، عزیز الحکیم پر، علیم الخبیر پر، قدیر پر۔ اس طرح کی کئی صفتیں ہیں جو آیت کے اختتام میں آتی ہیں۔ اگر ہم یہ ان اسماء حسنہ کو سمجھیں تو وہ آیت کے اختتام پر کیوں یہ اللہ تعالیٰ کی صفت لائی گئی، یہ آیت سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے، اور آیت کا مفہوم بہت نکھر کر آتا ہے۔ تو یہ دوسری اہمیت ہوئی اسماء حسنہ کو سمجھنے کی۔ اور اسماء حسنہ کے ذریعے سے جب دعائیں کی جاتی ہیں تو دعائیں بھی قبول ہوتی ہے۔ ابھی انشاءاللہ آج کچھ صفتوں پر گفتگو ہوگی، حوالے سے ایک حدیث بھی انشاءاللہ میں بیان کروں گا کہ دعاؤں سے پہلے ان اسماء حسنہ کا ورد کرنا دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ للہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا، اللہ کے اسماء حسنہ ہیں، ان اچھے ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارو، یاد کرو، دعائیں کرو۔ تو دعاؤں سے پہلے بھی ان اسماء حسنہ کا اعادہ کرنا، ان کا ذکر کرنا دعاؤں کی قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ لہذا اسماء حسنہ سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے۔ آج صبح میں یہ گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہا تھا سوالات کی نشست میں کہ ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم جزوی غیر اہم باتوں پر بڑی توجہ دیتے ہیں، لمبی بحثیں، لیکن جو بنیادی کلیدی باتیں ہیں ایمان و عقیدے کی، قرآن فہمی کی، ان کے سلسلے میں بڑی بے توجہی ہوتی ہے۔ لہذا اسماء حسنہ بہت بنیادی چیز ہے۔ اسماء حسنہ پر جتنی توجہ دی جانی چاہیے اتنی توجہ بالکل نہیں ہے، اور چھوٹی چیزوں پر بڑی توجہ، ان پر بڑی بحثیں، ان کے سلسلے میں بڑے سوالات۔ تو ہم اپنی بنیاد کی طرف لوٹ کر آ جائیں، جن چیزوں کی اہمیت ہے ان چیزوں کو ہم اختیار کریں کہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہماری ذمہ داری ہے
اسی محرک کی وجہ سے، یہی وہ حکمت ہے، سبب ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں جمع ہوتے ہیں، اور یہ عین عبادت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت پیدا کریں، اس کی صفات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ لہذا ہم نے گفتگو شروع کی تو پہلے الہ پر گفتگو ہوئی، اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم پر گفتگو ہوئی، پھر رحمان رحیم پر گفتگو ہو چکی ہے، پھر ملک پر گفتگو ہو گئی ہے، پھر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الحی القیوم یہ صفات پر گفتگو ہو گئی، العلی العظیم اس پر گفتگو ہو گئی۔ آج جو صفات اللہ تعالیٰ کی، اس کے جو اسماء حسنہ 99 ناموں میں سے 99 جو اس کی صفتیں ہیں ان میں سے جو گفتگو ہو رہی ہے، اس کے لیے میں نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس میں صفت احد آئی ہے۔ واحد اور احد یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ دونوں لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اختیار فرمائے ہیں۔ روٹ دونوں کی ایک ہی ہے، واو ہا دال، لیکن واحد اس میں ایک بلندی پیدا ہوتی ہے اور اس سے ایک ترقی پیدا ہو جاتی ہے احد میں۔ تو یہ دونوں سمجھنا اور ایک ہی مجلس میں سمجھنا گویا لازم و ملزوم ہے۔ واحد کے معنی وہ ہوتے ہیں ایک، تنہا، اکیلا، اکلوتا، کسی بھی لفظ سے آپ اردو میں ترجمہ کر لیجئے۔ لیکن واحد لفظ کا مسئلہ ایسا ہے کہ یہ لفظ دراصل بے نظیر، بے مثال، یونیکنیس یہ چیزیں نہیں بتاتا ہے عربی میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے واحد کا لفظ بھی استعمال کیا اور نبیوں سے یہ اعلان کروایا کہ آپ یہ کہیں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہ سارے نبیوں کی دعوت کا خلاصہ رہا کہ وہ اللہ کی توحید کا اعلان کریں کہ دیکھو تمہارا معبود ایک ہی ہے، تنہا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، پہلی دعوت۔ پھر وہ رسالت کی دعوت دیتے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور ہمارا کلمہ بھی یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو واحد یہ توحید کو بتاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے توحید کے تقاضوں کا مطالبہ کیا، یہ لفظ واحد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ ہی کی فرما برداری ہو، اس کے لیے سب سرنڈر ہو جائیں، اسی کی بات مان لی جائے، اسی کا حکم مانا جائے، تب بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی، اور یہ ارشاد فرمایا انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون۔ دیکھو ایک ہی رب ہے تمہارا، لہذا اس کے آگے تم جھکتے ہو کہ نہیں جھکتے ہو، اس کی بات مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو، اس کی اطاعت کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو۔ اطاعت کا مطالبہ، اسلام کا مطالبہ وہ واحد ذات ہی کے لیے ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں واحد کا استعمال کیا، ذرا غور کریں کہ سنگولر، ڈبل دو کے لیے، پھر پلورل، یہ ساری نفیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ واحد کا استعمال کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دو کے لیے استعمال کرتے ہوئے یہ کہا کہ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ، دو خداؤں کی بات نہ کرو، الٰہَيْنِ اثْنَيْنِ، دو خداؤں کی ہرگز بات نہ کرو۔ اس کو تنویت کہتے ہیں کہ انسان کے اندر دو خدا کا تصور آ جائے۔ یہ تصور بہت ساری کمیونٹیز میں تھا، اور ایک کمیونٹی ابھی بھی زندہ ہے جو پارسی کہلاتے ہیں۔ اصلاً ان کا مذہبی نام زردشت ہے، ہمارے ہندوستان میں بھی بہت سارے ہیں، گجرات میں ان کا سینٹر ہے۔ آگ کی یہ پوجا کرتے ہیں، دو خداؤں کی بات کرتے ہیں، اور ان کے دو خداؤں کا جو تصور ہے وہ یہ، ایک بھلائی کا خدا ہے، ایک شر کا خدا ہے، برائی کا خدا، دو الگ الگ ہیں ان کے پاس۔
ایک یزدان ہے، ایک اہرمان ہے، نعوذ باللہ۔ اب جو برائی کا خدا ہے، شر، جس کے ہاتھ میں فتنہ فساد ہے، وہ ذرا مصیبت ہے، وہ ہم کو پریشان کر سکتا ہے، لہذا اس کو خوش کرنے کے لیے وہ آگ کو جلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جب تک آگ جلتی رہے گی اس وقت تک ہم کو شر نہیں ہوگا، پریشانی نہیں ہوگی۔ بھلائی کا خدا جو ہے وہ تو سیدھا سادہ ہوگا، نیک ہوگا، تو اس کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں۔ شر کا جو خدا ہے اس کو خوش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ان کا نظریہ ہے، پارسیوں کا، مجوسیوں کا۔ زرتشت کا جو اصلاً مذہب ایران میں تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہاں اسلامی مہم بھیجی تو الحمدللہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیڈر تھے اور انہوں نے ایسی فوج کشی کی کہ ایران کے جو بت خانے میں سب سے پرانی آگ تھی اس کو بجھائی دیا۔ وہ آگ بجھا دی انہوں نے، لیکن وہاں سے یہ کمیونٹی بھاگی اور گجرات میں انہوں نے پناہ لی۔ پھر گجرات میں انہوں نے اپنا مندر بنایا اور اپنی آگ جلا لی، اور اب بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک کمیونٹی ہے، پارسی کہلاتے ہیں، یہ اصلاً مجوسی ہیں، زرتشتی کا مذہب ہے۔ یہ دو خداؤں کی بات کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے واحد کا لفظ تین خداؤں کے مقابلے میں بھی استعمال کیا اور ارشاد فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ یہاں بھی واحد کا لفظ ہے کہ بے شک کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ تین حصے ہیں، تین حصے ہیں اللہ تعالیٰ کے، تین خداؤں میں سے ایک خدا ہے۔ وہ کہا ہرگز نہیں، یہ جھوٹے ہیں، انما ہوا الہ واحد، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، وہ ایک ہی خدا ہے۔ اور فرمایا ولا تقولوا ثلاثہ، یہ بات چھوڑ دو تم، انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد، تین خداؤں کی بات نہ کرو، اللہ تعالیٰ ایک ہی پروردگار ہے، ایک ہی رب ہے۔ یہ تین خداؤں کی بات آپ کے برادران وطن میں بھی ہے اور عیسائیوں میں بھی ہے۔ برادران وطن میں ہمارے ہندوستان کا جو کانسیپٹ ہے، ہندوازم کا ایک المیہ ہے کہ ہندوازم کی کوئی تشریح نہیں کی جا سکی، ہر بڑے مفکر نے اس مذہب کی اپنی تشریح کر لی ہے۔ اس کا جو مین کانسیپٹ ہے، اس کا جو مذہبی عقیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس پوری کائنات کے تین خدا ہے، نعوذ باللہ، اور وہ تین خداؤں میں ایک پیدا کرنے والا ہے برہما، اور ایک وشنو ہے دنیا کو چلانے والا، اور ایک موت کا مالک ہے جو مرنے کے بعد سے وہ کنٹرول کرتا ہے۔ تو تین خداؤں کا مسئلہ ہے اور اس وجہ سے وہ تین خداؤں کے مظہر مانتے ہیں۔ جو بھی پیدا ہوتا ہے، رام ہے، کرشن ہے، وہ کسی نہ کسی ایک خدا کا اوتار ہے، اس کا نمائندہ ہے۔ اور اس وجہ سے ہوا یہ کہ ان کے پاس کوئی بھی شخصیت غیر معمولی قسم کا کام کر دے تو وہ خدا بن بیٹھتی ہے، وہ بھگوان بن جاتی ہے اور اس کو پوجنا ان کے لیے جائز ہو جاتا ہے۔ یہ ایک مذہب ایسا مذہب ہے جس کی بنیاد جو ہے تین خداؤں کے نظریے پر ہے، لیکن خود ان کی عوام کو نہیں معلوم۔ چند ان کے جو پنڈت ہیں وہ جانتے ہیں، ویدک لٹریچر میں یہ ساری باتیں ہیں، ورنہ عوام تو ان کے کیسے ہیں، جو چیز فائدہ پہنچائے، عجیب و غریب نظر آئے، اس کو خدا بنا لو، اس کی پوجا شروع کر دو۔ عوام اتنا ہی جانتے ہیں، ایسی ہی زندگی بسر کرتے ہیں۔ آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے کہ حیدرآباد میں 70s میں گنیش کے منڈپ نہیں لگا کرتے تھے، کوئی تصور ہی نہیں تھا اس کی پوجا کا، لیکن دھیرے دھیرے انہوں نے مہاراشٹر سے اس کو حاصل کر لیا۔ اب وہ ان کی سب سے بڑی عید ہو کر رہ گئی دیکھا جائے تو ان کا مذہب بدلتا رہتا ہے، اوتار بدلتے رہتے ہیں۔ اور بڑا تو کیس ان کے سلسلے میں ہوا جن کو سائی بابا کہتے ہیں، کیونکہ وہ ایک مسلمان فقیر تھے، تو ان میں سے بعض لوگ جو جانتے ہیں کہ وہ مسلمان فقیر تھے ان کو خدائی میں شریک کرنے سے انکار کرتے ہیں، لیکن عوام کا اصرار ہے ان کو خدا بنا بیٹھے، ان کے پوچھتے ہیں، ان کی مورتی لگاتے ہیں، فریم لگاتے ہیں۔ یہ مذہب کا ظاہر کچھ ہے، باطن کچھ ہے، اور اسی لیے اس کو مذہب بھی کہنا مشکل ہے، اس کو کلچر کہنا چاہیے۔ ایک کلچر ہے جس کی وجہ سے عوام جو ہے کچھ حرکتیں کرتے رہتے ہیں، علاقے کے اعتبار سے خدا بھی بدلتے رہتے ہیں، عبادتیں بھی بدلتی رہتی ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بیسیکلی ہندو لٹریچر میں تین خداؤں کی بات کہی گئی، لیکن اس کو زیادہ روئے زمین پر پھیلایا عیسائی دنیا نے۔ عیسائی دنیا نے
جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بہت مظالم ہوئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ستودہ صفات، نرم مزاج کے تھے، بہت نرم، غریبوں کی خدمت کرنا، ان کے گھروں میں رات میں قیام کرنا، بیماروں کی عیادت کرنا، ایسے بیمار جن کو لوگ چھوڑ چکے تھے، جن کو لوگ ہاتھ لگانا بھی چھوٹ سمجھتے تھے، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جانا، خدمت کرنا، یہ ساری چیزیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرتے رہے، اور 33 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا۔ عجیب و غریب انداز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسانوں سے جدا ہو گئے، اور اس کے بعد سے عیسائی دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑی محبت تھی، بڑی عقیدت تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں ایسی بات کہی جائے کہ اس میں تقدس ہو، بڑی مذہبیت ہو، لہذا پال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی میں شریک کرنے کی سازش کی اور کہا وہ خدا کے بیٹے۔ تو اب خدا کے بیٹے کا مسئلہ جب آیا تو لازمی بات ہے کہ باپ اور بیٹا نہیں ہو سکتا، یہ ان کی اصطلاحیں ہیں، ہم نہ باپ کہتے ہیں نہ بیٹا کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ رب رب ہے، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہے، مالک مالک ہے، اس کے لیے نہ باپ کا لفظ استعمال کیجئے، اس کے لیے نہ سردار کا لفظ استعمال کیجئے، وہ تو ایک خالق ہے، اس کی شان ہی کچھ اور ہے۔ ان کے لٹریچر میں آپ دیکھیں گے فادر سن، باپ بیٹا بکثرت ہے، تو باپ سے سیدھا بیٹا یہ تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا، تو پھر انہوں نے ہولی اسپرٹ بھی لی بیچ میں، جس کو انہوں نے روح قدس کہا، اور 3 خداؤں کی بات ان کے پاس چل پڑی، اور 3 خداؤں کا عقیدہ انہوں نے عام کرنے کی کوشش کی۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات میں یہ بہت بڑا شرک تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کی ہرگز اولاد نہیں ہو سکتی، سبحانہ، اللہ تعالیٰ بہت پاک ہے، بلند ہے اولاد سے، کیونکہ اولاد مان لینے سے 3 فالٹ، 3 بڑے عیب کسی بھی ذات میں لگ جاتے ہیں۔ عیب نمبر 1، اولاد کس کی ہوتی ہے؟ یاد رکھیے، اولاد اس کی ہوتی ہے جس کو دنیا سے فارغ ہو جانا ہے، چلے جانا ہے، اس کو اولاد کی نسل باقی رہے، اس لیے اولاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس کو دنیا سے جانا ہی نہیں ہے اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ نمبر 2، اولاد کیا ہوتی ہے؟ کسی انسان کی اولاد کیا نعوذ باللہ یہ کہا جا سکتا گدھا ہے؟ کسی گدھے کی اولاد بکرا، کسی بکرے کی اولاد شیر، کسی شیر کی اولاد اس کی قریبی نسل چیتا ہو سکتی؟ نہیں، شیر کی اولاد شیر، انسان کی اولاد انسان، تو خدا کی اولاد خدا، نعوذ باللہ۔ تو اولاد ہوگی تو وہ بھی خدا، اور اولاد ہوگی تو ایک ہی پہ کیوں اکتفا؟ وہ پھر اولاد کا سلسلہ چلے گا تو دنیا میں کتنے خدا وجود میں آ جائیں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اولاد جو ہوتی ہے وہ یاد رکھیے وہ شریک حیات کے ذریعے سے ہوتی ہے، مرد سے نہیں ہوتی، فادر سے اولاد نہیں ہوتی، مدد ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بدیع السماوات والارض انا یکون لہ الولد، اس کی شان ایسی ہے لم تکن لہ صاحبہ، اس کی کوئی بیوی بن نہیں سکتی جو اس کی اولاد کی ماں بن جائے، اور وہ ایسا بے مثال منفرد ہے کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہو سکتا۔ جو خدا کے لیے بیٹے کا دعویٰ کرتے ہیں اتنا بڑا جرم کرتے ہیں، اتنا بڑا جرم کرتے ہیں، تکاد السماوات یتفطرن وتنشق الجبال حتى ان دعوا للرحمن ولدا، آسمان پھٹ پڑے گا ان پر، زمین پھٹ جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، رحمان کے لیے بیٹی کی بات کرتے ہیں۔ یہ جاہل نادان ہے، رحمان بالکل تنے تنہا ہے، انما ہوا الہ واحد، ارشاد فرما وہ واحد ہے، ایک ہے، اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ یہ ہے لفظ واحد جو اللہ تعالیٰ کے لیے آیا ہے، الہ واحد، الہ واحد۔ اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ اخلاص میں لفظ عہد ارشاد فرمایا۔ یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب بار بار وضاحت کر دی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ تنہا ہے، اکیلا ہے، الون، تو پھر یہ عہدیت کیوں آئی؟ یاد رکھیے یہ بہت لطیف بات ہے، میں سمجھانے کی ذرا کوشش کروں گا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ یہ بات آسان فرما دے گا کہ واحد جو ہوتا ہے وہ کثرت کے مقابلے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ مجمع ہے، اس مجمع میں سے کسی ایک صاحب کو اٹھایا جائے گا تو کہا جائے گا ہوا واحد، یہ اس میں سے یہ ایک ہے۔ لیکن جب
اجزا کے اعتبار سے استعمال کیا جاتا ہے تو احدیت کا لفظ آتا ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے مثلا 20 سیب رکھے ہیں، اس میں سے ایک سیب آپ نے اٹھا کر کہا تو فَمٌ واحد، یہ ایک سیب ہے، ٹھیک ہے. لیکن سیب خود ٹکڑے ٹکڑے اگر نہیں ہو سکتا، کسی ہیرے کا بنا ہوا ہے، قیمتی پتھر کا بنا ہوا ہے، تو اب اس میں احدیت آ رہی ہے کہ اس کے اجزاء نہیں ہو سکتے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو سکتے. لہذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل، اے نبی کہیے، اور خاص طور پر عربوں نے سوال کیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھائی یہ تو لات ہے، یہ عزا ہے، یہ منات ہے، یہ بدھا ہے، یہ سعوق ہے، یہ بدھ ہے، ان کے ابا تھے، ان کا خاندان تھا، یہ فلاں ان کا تعارف ہے، تو آپ جو الہ کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں توحید کی، اس کے بارے میں بھی تو تفصیل کریے، خاندان کیا ہے، شجرہ کیا ہے، نعوذ باللہ رنگ کیا ہے، انہوں نے پوچھا. یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے کی جانب ایک صحابی کو بھیجا اور کہا کہ جا کر اس قبیلے کو اسلام کی طرف دعوت دو، اور وہ صحابی تشریف لے گئے اور جا کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دی. تو قبیلے کے سردار نے کہا کہ یہ بتاؤ، اللہ تمہارا جو خدا ہے جس کی تم پوجا کی دعوت دے رہے ہو، وہ پیتل کا بنا ہوا ہے یا سونے کا بنا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا نعوذ باللہ، یہ ظاہر پرستی تم چھوڑ دو، یہ مالک تو پوری کائنات پر حاوی ہے، یہ خالق حقیقی ہے، یہ پتھر کے ٹکڑوں میں، میٹل کے ٹکڑوں میں تم تلاش نہیں کر سکتے. اس نے کہا پھر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، میں اپنے قبیلے میں تمہاری بات نہیں ہونے دوں گا. وہ واپس آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل پھر جاؤ، پھر سمجھاؤ. دوسرے دن وہی جھگڑا چلا اور صحابی کو بات کرنے نہیں دی اس سردار نے. پھر صحابی واپس آ گئے اور پھر جو ہے حضور کی خدمت میں شکایت رکھی. حضور نے کہا کل پھر جاؤ. تیسرے دن پھر گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتے تھے. آج کل جو ہمارے نوجوانوں میں اصطلاح چلی ہوئی ہے مایوس ہو گیا میں، اب بالکل توقع نہیں رہ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مایوس نہیں ہوتے تھے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرت العرب کو، صحرا کو تبدیل کر دیا. مستقل کوشش. تیسرے دن بھی جاؤ گا. تیسرے دن بھی وہ صحابی گئے اور سمجھایا، اور سمجھانے کے بعد اس نے ہٹ دھرمی کی. وہی بحث کی نہیں جب تک کہ کوئی میٹل کا خدا، سونے کا، پیتل کا نہیں پیش کرو کہ میں تمہاری بات نہیں مانوں گا. وہ واپس نکل گئے اور واپس نکل کے پہنچنے میں دیر ہوتی تھی. وہ قبیلہ مدینے کے باہر کے ہی رہتا تھا، لہذا وہ راستے ہی میں تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی. قرآن مجید کی آیت کہ وَيُرْسِلُ عَلَيْهِمُ الصَّوَاعِقَ، کہ اللہ تعالیٰ جن پر چاہتا ہے بجلیاں بھیج دیتا ہے. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، جبکہ وہ اللہ کے معاملے میں کٹ حجتی کرتے رہتے، مجادلہ کرتے رہتے، بکواس کرتے رہتے. وہ صحابی حضور کی خدمت میں پہنچے شام میں اور کہا آج بھی بات نہیں مانی. تو کہا اب معلوم کرو، بجلی اس پر گر پڑی، وہ ختم ہو چکا. معلوم کیا کہ اس پہ بجلی گر چکی تھی، وہ جل کر مر چکا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی تھی کہ جو اللہ کے سلسلے میں الہات کا مظاہرہ کرتا ہے اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ سے عرب پوچھا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ آپ یہ بتائیے وہ نعوذ باللہ پیتل کا خدا ہوگا یا سونے کا خدا ہوگا؟ رنگ کیا ہوگا؟ روپ کیا ہوگا؟ باپ کیسا ہوگا؟ بیٹا کیسا ہوگا؟ قبیلہ کون سا؟ خاندان کون سا؟ جیسے آپ ہندوستان میں جانتے ہیں نا، خاندان ہے، ان کے گروپ ہے، اور ان کے رنگ ہے، ان کی نسلیں ہیں، سب ہے، آپ جانتے ہیں. اسی طرح کی چیزیں ان کے ذہنوں میں بیٹھی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی چیزوں کو نکال کر پھینک دینا چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ الاخلاص نازل فرمائی، قل هو اللہ احد. آپ اللہ کی احدیت کا اعلان کیجئے. اب احدیت کیا ہے اس کو ہم ذرا سمجھ لیں. احدیت کو سمجھنے کے لیے چند چیزیں پہلے آپ سمجھ لیں. ایک ہے اسمیت، دوسرے مثلیت، اور تیسرے کفوئیت. کیفیت نہیں، کفوئیت. اسمیت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نام میں مشترک ہونا. کسی مجلس میں میرے نام کے کئی نکل آئیں گے راشد، نام میں اشتراک ہوتا ہے، کامن. ایک آپ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اکیلا ہوں، یہ میرا ہی نام ہے، میرے ساتھ کسی کا نام نہیں ہے دنیا میں، کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا.
آج کل بڑا فیشن ہے انٹرنیٹ پر جا جا کے اپنے بیٹوں بیٹیوں کے لیے عجیب و غریب نام تلاش کر کر کے لاتے ہیں اور اس کے بعد رکھ دیتے ہیں، اور پھر وہ نام کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو کبھی کبھی پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے، اتنے غلط معنوں کے وہ نام ہوتے ہیں، اتنے غلط. میں مثال دو اور خدا نہ خواستہ کسی کا نام نکل آئے تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا. ایسے عجیب و غریب نام رکھ لیتے ہیں. حاشرہ نام رکھ دیے، حاشرہ، جس کو دھکے دے دے کے میدان حشر میں پہنچایا جائے گا. بس اچھا لگا تلفظ، نام اٹھا کر رکھ دیا. ناموں کے سلسلے میں عربی دانوں سے مشورہ کیا کیجیے. بامانہ نام، انبیاء کے نام، صحابہ کے نام، اچھے نام یہ منتخب کرنا چاہیے. صرف پروننسیشن خوبصورت ہے لہذا نام رکھ دیا جائے. شینا، شانیہ، شینا دشمن، نام اٹھا کے رکھ دیا. خوش بھی ہیں، بڑے بھی ہو گئے بچے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نام آپ کتنا یونیک رکھ لیجئے، انشاءاللہ کوشش کریے سیکنڈ تھرڈ پرسن کوئی نہ کوئی اس نام سے نکل آئے گا. آئے گا کہ نہیں آئے گا آپ تجربہ کر لیجئے. جس کا بھی جو بھی نام ہے اگر وہ سمجھتا ہے میں اکیلا ہوں اس نام سے موسوم، دوسرا نہیں ہے، تو اس کو غلط فہمی ہے. ضرور دوسرا نکل آئے گا، کہیں نہ کہیں نکل آئے گا، اس ملک میں نہیں دوسرے ملک میں. حیرت کریں گے، میں خود بچپن میں سمجھتا تھا راشد تو سینکڑوں ہوتے لیکن راشد نسیم کوئی نہیں ہوگا، لیکن معلوم ہوا نہ صرف پاکستان میں راشد نسیم ہے بلکہ وہ بھی قرآن مجید ہی کا درس دیتے رہتے ہیں، اسی نام سے ہے، یہی کام بھی کرتے ہیں بیچارے. تو نام میں کامن ہونا یہ بہت ایک ایسی ریالٹی ہے جس کا آپ انکار نہیں کر سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا کوئی ہم نام نہیں ہے. چیلنج کیا اس نے قرآن مجید میں، کیا چیلنج کیا؟ اس کا کوئی ہم نام نہیں ہے. اللہ کے نام سے کون ہے بتائیے آپ؟ کس صحیفے میں، کس قانون میں، کس ملک میں، کس مذہب میں، کس تمدن میں اللہ کا نام ہے خدا کے لیے، معبود کے لیے؟ تو ارشاد فرمایا کہ هل تعلم له سميا، کیا تم جانتے ہو اس کا کوئی ہم نام ہے؟ نہیں ہے ہم نام. یہ نام میں بھی مشترک نہ ہونا. اس کے بعد میں نے کہا مثلیت، مثل ہونا. اللہ تعالیٰ صاف ارشاد فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر. اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں، کوئی چیز اس کائنات میں اللہ کے مثل نہیں ہے. یہ مثلیت کس کو کہتے ہیں؟ یہ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ ایک صاحب کے اکلوتے فرزند ہے، ایک ہی بیٹا ہے. اب وہ بیٹے کا انہوں نے نام بھی بڑا نادر رکھا، لیکن بعد میں پتا چلا نہیں یہ نام سے تو دوسرے صاحب بھی ہے، کچھ نہیں کر سکتے، نام میں بھی اشتراک. بیٹا اکلوتا ہے، واحد ہے، واحد تو ہے، احد نہیں ہے. کیوں؟ مثلیت میں بھی وہ شریک ہے. کیسے شریک ہے؟ اکلوتے بیٹے والے بھی تو سینکڑوں ہیں، ایسے سینکڑوں لوگ ہوں گے دنیا میں جن کا بیٹا اکلوتا ہوتا ہے. لہذا مثل تو ہے اس کے برابر تو ہے، اس کی طرح تو ہے، اس شکل کی دوسری چیزیں تو ہے. لہذا مثلیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی ذات نہیں ہے. کیسے؟ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ هو السمیع البصیر، وہ ذاتی طور پر سننے والا ہے. کیا کوئی ہے جو ذاتی طور پر سننے والا ہے؟ ساری مخلوق سننے کے لیے اس کان کے آلے کی محتاج ہے. بغیر کان کے آلے کے ہم نہیں سنتے. یہ کان کے لطیف پردے پر جا کے ساؤنڈز ٹکراتی ہیں. یہ ہوا ہے، ہوا میں آواز کی لہریں ہیں جو اڑ کر آ رہی ہیں اور ہمارے اور آپ کے کان کے پردوں سے ٹکرا رہی ہیں، اور اس سے دماغ کو میسج مل رہا ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی. یہ آلہ اگر نہ ہو تو میں اور آپ نہیں سن سکتے. یہ آلہ اگر نہ ہو جانور نہیں سن سکتا. یہ آلہ اگر نہ ہو تو کوئی جاندار نہیں سن سکتا. سارے کے سارے اسی آلے کی وجہ سے سن رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے بھی عجیب و غریب معاملہ فرمایا کہ یہ آلہ انسان کا سب سے زیادہ تیز نہیں، انسان کا بہت کمزور ہے. سب سے زیادہ تیز تو چمگادڑ کا ہے. سننے کا جو آلہ ہے وہ سب سے ایڈوانس چمگادڑ کا ہے. میں جتنا سنتا ہوں اس سے 10,000 ٹائمز زیادہ چمگادڑ سنتا ہے. اڑتے ہوئے جاتا ہے، اس کو نظر نہیں آتا روشنی میں، لیکن ہوا کے ٹکراؤ سے وہ سمجھ جاتا ہے 2 فیٹ کے اوپر دیوار آ رہی ہے، لہذا کھٹ سے رخ بدل دیتا ہے. دیکھ نہیں رہا، وہ اندھا ہے
بہت ہلکی سی بینائی ہے اس کے اندر، سماعت اتنی تیز ہے کہ ایک جیسے سوئی گر جائے تو اس کے لیے بم بلاسٹ ہونے کے برابر ہے، اتنا سنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلیٰ عنایت فرمایا، اور ہر ایک کا اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک محدود مقدار میں اس کی صلاحیت رکھ دی، تو ہر مخلوق سننے کے لیے آلے کی محتاج، اللہ تعالیٰ کو آلے کی ضرورت نہیں۔ ہم آنکھوں کے محتاج دیکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو آنکھوں کی ضرورت نہیں، اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اور تیسری چیز کفو کے معنی ہوتے ہیں ہم پلہ ہونا، بڑا ہونا، برابر ہونا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں ہے، صاف ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کوئی اس کا ہم پلہ نہیں، کوئی اس کا برابر نہیں ہے، جو ہے وہ اس کے آگے مجبور ہے، کمزور ہے۔ کیوں؟ ارشاد فرمایا کہ سمد، وہ سمد ہے۔ سمد کس کو کہتے ہیں؟ سمد کہتے ہیں ایسی ذات کو جس کا عالم یہ ہو کہ وہ دوسروں کی پوری ضروریات کی تکمیل کرتی ہو لیکن خود اس کو کسی سے کوئی ضرورت نہ پڑتی ہو، ایسی ذات کو سمد کہتے ہیں۔ بڑے سے بڑا آپ بادشاہ تصور کر لیں اور بڑی سے بڑی مخلوق آپ تصور کر لیں، اس کو کہیں نہ کہیں دوسروں کی ضرورت پڑے گی، دوسروں کا وہ ضرور مجبور ہو جائے گا۔ اور موجودہ دور میں تو جتنے بادشاہ سربراہ ہیں سب عوام کے مجبور ہیں، ووٹ ڈالیں گے تو وہ بادشاہ بنیں گے، ورنہ تو پیدل بھی رہیں گے۔ لہذا فرمایا ہر مخلوق مجبور ہے لیکن اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ سمد اس ذات کو کہتے ہیں جو دوسروں کی ضرورت کی تو تکمیل کرے لیکن خود اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہ ہو، یہ شان بس اللہ تعالیٰ کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے پوری دنیا متقی بن جائے، نیک عبادت گزار، تو اللہ کے خزانے میں تم ذرہ برابر اضافہ نہیں کرو گے۔ پوری کائنات، پوری دنیا فاجر، فاسق، گناہگار، بدکار بن جائے، فرمایا اللہ کے خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں کرو گے۔ اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں، کسی چیز میں اللہ تعالیٰ تمہارا محتاج نہیں ہے۔ لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی سمدیت بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم پایا کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ کون ہے جو اس بات کا دعویٰ کر سکے کہ میں سورج کو گیس دیتا ہوں جلنے کے لیے؟ کون ہے جو اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں دنیا کو سورج کے اطراف دوڑاتا ہوں؟ کون ہے جو اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں نے چاند کو پابند کر رکھا ہے کہ وہ دنیا کے اطراف گھومتا رہے؟ کون ہے جو اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں موسموں کو تبدیل کرتا ہوں، میں دن اور رات کا نظام لے کر چلتا ہوں؟ کون ہے اس کائنات میں جو اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں بارش برسنے کا انتظام کرتا ہوں، غلہ اگاتا ہوں، رزق دیتا ہوں؟ کسی کے اندر یہ جرأت نہیں، مجال نہیں، اور اگر وہ ذرہ برابر اس میں 1% بھی دعویٰ کرے گا تو ہم اس کی زبان نوچ لیں گے کیونکہ وہ جھوٹا ثابت ہوگا، جھوٹا ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے بارے میں ارشاد فرمایا هو الذی سخر الشمس والقمر، وہ ہے جس نے سورج کو پیدا کیا، سورج کو روشن کیا، وہ ہے جو دن اور رات کا نظام لے کر چلتا ہے، وہ ہے جو پانی برساتا ہے، وہ ہے جو تم کو زندگی دیتا ہے، جان دیتا ہے، وہ ہے جو تم سے زندگی لے لیتا ہے، موت سے دوچار کرتا ہے۔ ساری اللہ تعالیٰ نے صفات کا تذکرہ کیا ہے، تو ان ساری صفات میں جب اللہ کا کوئی شریک نہیں تو اس کا ہم پلہ نہیں، اس کا کفو نہیں ہے، اس کے برابر کا نہیں۔ یہ کفوت یعنی اللہ کے نام کا کوئی ہم نام نہ ہونا، اور اللہ کی مثل کوئی نہ ہونا، اور اللہ تعالیٰ کا کفو، اس کا مقابل، اس کا ہم پلہ برابر نہ ہونا، یہ سمدیت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ میں احدیت آ گئی، احدیت آ گئی کہ اس کے کوئی بھی ہم پلہ نہیں ہے۔ جس کو میں نے عرض کیا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ میرا بیٹا بالکل اکلوتا ہے، کوئی نہیں ہے، اس نام کا کوئی نہیں ہے، اور کسی کو اکلوتا بیٹا نہیں ہے، اور میرا بیٹا کسی کا مجبور نہیں ہے، سب میرے بیٹے کے مجبور ہیں، نعوذ باللہ اگر کوئی یہ اعلان کرے تو وہاں احد کا استعمال جائز ہو سکتا ہے۔ تو آپ سوچئے کوئی کر سکتا ہے یہ اعلان؟ اکلوتے کا عالم یہ ہوتا ہے، اکبر صاحب ایک مرتبہ، ہمارے کوئی ساتھی ہو اکبر تو برا نہ مانے، مغل اعظم اکبر کو میں کہہ رہا ہوں، اکبر بادشاہ نے ایک مرتبہ، لطیفہ ہی ہے، آپ اس کو کوئی اس کے ساتھ اہمیت کے ساتھ نہ سنیں، سمجھنے کے لیے بڑی
کافی ہے یہ مثال کہ مارے غرور کے اس نے کہا میں ایسا ماں باپ کا اکلوتا تھا، ایسا ماں باپ کا اکلوتا تھا کہ دنیا میں اس کی کوئی نظیر نہیں تھی، کوئی ایگزامپل نہیں تھی میرے اکلوتے پن کی۔ تو کہتے ہیں ان کا جو درباری تھا بیربل، اس نے کہا کہ شہنشاہ عالم اگر آپ جان کی امان پاؤ تو میں کچھ عرض کروں۔ کہا بولو۔ کہا یہ بات آپ کی غلط ہے۔ کہا اگر تم اس کو غلط نہیں ثابت کرو گے تو تم پھر دنیا سے چل بسو گے، گردن اڑا دوں گا۔ نہیں میں آپ کو ثابت کروں گا۔ چلیے لے کے گیا، چلتے چلتے سلم ایریے میں جہاں چھوپڑیاں ہوتی وہاں پہنچ گیا، اور ایک کالا کلوٹا سا 2 سال 2.5 سال کا بچہ ایک ٹیلے پہ کھیل رہا تھا۔ بیربل نے اس کو ٹیلے پہ سے دھکیل دیا اور وہ بچہ نیچے گرا، چیخنے لگا، رونے لگا۔ دوڑتے ہوئے اس کی ماں آئی اور اس کو سینے سے لگا کے کہا میرے چاند کو کیا ہوا، میرے سورج کو کیا ہوا، میرا اکلوتا بیٹا، میرا بیٹا تنہا، میری جان، میری روح، میرا لہتے جگر، نور نظر کا دیکھیے۔ ہر ماں کا بیٹا آپ کی طرح ہوتا ہے، ہر ماں کا بیٹا اس کے لیے آپ کی طرح اکلوتا ہوتا ہے، بالکل منفرد، یونک، دوسرا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ بڑا کالا کلوٹا سا ہے، دیکھیے اس کے باوجود اپنی ماں کا کتنا چہیتا ہے۔ لہذا آپ یہ ذہن سے غلط فہمی نکال دے، میری طرح دنیا میں کوئی اکلوتا نہیں تھا، ایسے سینکڑوں اکلوتے ہوتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کوئی صاحب یہ کہیں کہ میرا بیٹا اکلوتا ہے، اس کا نام کا شریک کوئی نہیں ہے، اس کے کام کا شریک کوئی نہیں ہے، اور اس کی مثل کوئی نہیں ہے، تب کہیں وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں احد ہے، ورنہ واحد کہہ سکتا ہے، واحد کہہ سکتا ہے۔ احد کے معنی یہ ہوتے ہیں اس کا ہم نام نہ ہو، احد کے معنی یہ ہوتے ہیں اس کا ہم پلہ نہ ہو، اس کی مثل نہ ہو، احد کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس کا برابر نہ ہو، کوئی اس کے مد مقابل میں نہ کھڑے ہو سکے، ایسی ذات کو احد کہتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے زیبا ہے، قل هو اللہ احد۔ لہذا آپ نام احد نہیں رکھ سکتے، احد نام نہیں رکھ سکتے۔ جب بھی نام رکھنا ہوگا عبد الاحد رکھنا ہوگا، احد نام رکھنے کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے۔ واحد آپ نام رکھ سکتے ہیں، واحد صاحب آپ پکار بھی سکتے، کوئی حرج نہیں، لیکن احد صاحب مت پکاریے، ہرگز جائز نہیں۔ عبد الاحد پکاریے، یہ اللہ کی ایسی صفت ہے جس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے احدیت جو سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جب یہ سورت نازل ہو گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسی عظیم الشان سورت نازل ہو گئی، ایسی عظیم الشان سورت نازل ہو گئی، جو کثرت سے اس کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر تعمیر فرما دے گا۔ اب کثرت کے لیے صحابہ نے پوچھا تو کسی کو آپ نے کہا 10 مرتبہ تلاوت کرو، کسی کو آپ نے کہا 100 مرتبہ تلاوت کرو، کسی کو آپ نے فرمایا 1000 مرتبہ تلاوت کرو، اور فرمایا ایک مرتبہ کہ کیا تمہارے لیے یہ مناسب نہیں کہ تم روزانہ 1/3 قرآن پڑھ لو، 1/3 10 پارے سمجھ لیجیے آپ۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ذرا ہر ایک کے لیے تو مشکل ہے، مناسب نہیں ہے، کیونکہ مزدوری کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، تو اتنا زیادہ۔ تو فرمایا تو پھر ایسا کرو سورۃ الاخلاص پڑھ لو، وہی تعدیل ثلث القرآن، کیونکہ وہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ لہذا یہ وہ سورت ہے جس سے الہیات کے پورے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ میں نے صبح بھی عرض کیا تھا کہ عقیدے کی 3 بنیادیں ہیں، توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ سورۃ الاخلاص میں توحید کا پورا مسئلہ حل کر دیا، اسی لیے یہ سورت کو 1/3 کہا گیا، 1/3 کہا گیا۔ مسجد قباء میں جو مدینہ منورہ کے باہر تھی، آج کل تو شہر میں آ چکی ہے، ایک انصاری صحابی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ ان کی عجیب عادت تھی، ہر رکعت میں ضمہ سورت سے پہلے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد پڑھ لیتے ہر رکعت میں جب بھی نماز پڑھاتے۔ تو دیگر صحابہ نے کہا کہ بھائی جب تم ضمہ سورت ملا رہے ہو تو سورہ اخلاص کیوں پڑھاتے ہو، سورہ اخلاص کی تلاوت کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا میں تو ایسے ہی نماز پڑھاؤں گا، اگر آپ چاہیں تو امامت کے لیے آگے بڑھوں، اگر آپ چاہیں تو امامت کے لیے میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ تلاوت چونکہ بڑی اچھی تھی ان کی، صحابہ چاہتے تھے امام وہی رہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہر نماز میں ہر رکعت میں جب بھی جہری تلاوت ہوتی ہے وہ پہلے سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں پھر کوئی سورت پڑھتے ہیں، جیسے سورہ فاتحہ ضروری ہے ویسے ہی ضروری سمجھتے ہیں یہ۔ تو حضور نے طلب کیا، کیونکہ صحابہ کے دور کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ شریعت بن جاتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور پوچھا کہ تم کیوں اس طرح کرتے ہو کہ ہر رکعت میں جب بھی تلاوت کی نوبت آتی ہو تو سورہ اخلاص پڑھتے ہو؟ تو ان صحابی نے جواب دیا، اللہ کے رسول کیا کروں، اس سورت سے مجھے محبت ہے، کہا یہی لفظ ارشاد فرمایا، انا احب هذه السورہ، اس سورت سے مجھے محبت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حبک ایاھا ادخلک الجنہ، یہ محبت تم کو جنت لے جائے گی، اس سورت سے محبت تم کو جنت لے جائے گی، کیونکہ اس سورت نے اللہ تعالیٰ سے بندوں کو ملا دیا، اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیا صحیح بنیادوں پر، کہ کہا قل هو اللہ احد، احد کا میں ترجمہ ہی نہیں کر سکتا ہوں، اس کی اتنی تشریح میں نے کر دیا کہ جس کے نام میں کوئی شریک نہ ہو، جس کا مثل کوئی نہ ہو، جس کے ہم پلہ کوئی نہ ہو، تو کہا یہ وہ اللہ تعالیٰ ہے احد جو الصمد ہے، ساری مخلوق اس کی محتاج، وہ اللہ تعالیٰ کا محتاج نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ اس کو اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کے ماں باپ کو، نعوذ باللہ، کیونکہ ماں باپ جو ہوتے ہیں دو باتیں ہوتی ہیں یاد رکھیے، ایک تو یہ کہ اولاد سے بہرحال قابل عزت ہوتے ہیں، قابل اکرام ہوتے ہیں، تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے لیے والدین کا تصور یہ شرک پیدا کر دیتا ہے، اور پھر ارشاد فرمایا ولم یولد، اور پھر اس کی اولاد بھی نہیں ہوئی۔ اولاد کے سلسلے میں نے عرض کر دیا، اولاد ہوتی ہے تو اسی اسپائس کی ہوتی ہے، اسی جنس کی ہوتی ہے، اولاد ہوتی ہے تو جو جس کی اولاد ہے وہ کمزور ہے، مجبور ہے، ختم ہونے والا ہے، اولاد باقی رہے گی، اور اولاد جس کی ہوتی ہے اس کی شریک حیات ہوتی ہے، اس کی بیوی ہوتی ہے، یہ تینوں عیوب سے اللہ تعالیٰ کی ذات بری الذمہ ہے، بلند ہے، برتر ہے، لہذا ارشاد فرمایا نہ اس کے والدین نہ اس کی اولاد، وہ تو خالق ہی خالق ہے، اور ارشاد فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا، اس کے کفو میں اس کا ہم پلہ بن جائے اور اس کے مقابلے میں آ جائے، یہ کسی کے اندر صلاحیت نہیں ہو سکتی، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے آگے مجبور ہے۔ ایک صحابی ہے، دعا کر رہے ہیں، اور دعا کرنے سے پہلے انہوں نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، دعا شروع کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے نے اللہ تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگا، اس سے دعا کی جس نام سے مانگنے کے بعد دعا مسترد نہیں ہوتی ہے، اب ان کی دعا مسترد نہیں ہوگی۔ تو اس سے پتا چلا کہ یہ احدیت کی صفت اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے، اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ یہ سورت بڑی اہم ہے، اس کو سمجھنا بہت اہم ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس سورت کے ذریعے سے دعاؤں کا مانگنا یہ قبولیت کا گویا کہ ضامن ہے، اور نمبر تین یہ کہ یہ سورت گویا ہمارے عقیدے کے 1/3 مسئلے کو حل کر دیتی ہے۔ اب اس کے بعد رسالت ہمارے سامنے باقی رہ جاتی ہے، اب اس کے بعد آخرت ہمارے سامنے باقی رہ جاتی ہے، الوہیت کے جتنے مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنے مسائل ہیں، وہ سارے کے سارے اس صورت میں حل ہو جاتے ہیں۔ لہذا جب کبھی کوئی کنبہ، کوئی قبیلہ، کوئی کمیونٹی، کوئی مذہب کے ماننے والے یہ دعویٰ کریں کہ ہمارا یہ خدا ہے، تو آپ ان سے یہ کہیے کہ دیکھو خدا ہونے کے لیے 4 معیارات کی ضرورت ہوتی ہے، وہ 4 معیار پہ پورا اترے تو تم خدا مانو، ورنہ خدا نہ مانو۔ سب سے پہلی بات وہ سمد ہو، دوسری بات سمد کی میں تشریح کر چکا ہوں، جس کے سب محتاج ہو وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ نمبر 2 کہ وہ اس کے والدین نہ ہو، نمبر 3 اس کے اولاد نہ ہو، نمبر 4 اس کے ہم پلہ نہ ہو۔ یہ 4 چیزیں ہیں تو تم خدا مان سکتے ہو، اور اگر یہ چاروں چیزوں میں سے ایک بھی چیز کم ہے تو پھر تم خدا نہیں مان سکتے۔ لہذا تم جس کی پوجا کر رہے ہو ذرا سا بتاؤ کیا اس کے والدین تو ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں ہاں والدین ہے، جنم بھوبی بھی ہے، جنم بھی لیا تھا، تو خدا بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ جس کی ماں ہے، جس نے اس کو جنم دیا، جس کا باپ ہے جس کے نطفے سے اس نے جنم لیا، تو پھر اس کے اندر خدا بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔
اگر کوئی کسی کو پوچھ رہا ہے تو آپ اس سے سوال کیجئے کہ کیا وہ سمجھ ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں نہیں ان کو دودھ پلانے کی ضرورت پڑتی ہے، وہ دودھ پیتے ہیں، تو کہہ دیجئے کہ پھر وہ خدا نہیں بن سکتے۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں نہیں ان کو چارہ کھلانے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ چارہ کھاتے ہیں، تو کہہ دیجئے کہ وہ بے نیاز نہیں ہے، وہ خدا نہیں ہو سکتے۔ کسی کے بارے میں وہ اگر دعویٰ کر رہے ہیں خدا ہے، نعوذ باللہ، اور پھر اس کے بعد آپ ان سے سوال کیجئے کیا ان کے برابر کا کوئی ہے؟ وہ کہتے ہیں ان کے برابر کے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، تو ان سے کہیے کہ پھر وہ خدا بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ خدا تو اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ مخلوق کا مجبور نہیں ہوتا، خدا کی شان یہ ہوتی ہے اس کے والدین نہیں ہوتے، خدا کی شان یہ ہوتی ہے اس کی اولاد نہیں ہوتی، خدا کی شان یہ ہوتی ہے اس کا ہم بدلہ نہیں ہوتا۔ یہ احدیت ہے، یہ وہ احدیت ہے جس کا اسلام نے اعلان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس صورت میں اس کا ایک ہی مقام پر اپنی ذات کے ساتھ یہ لفظ استعمال کیا احدیت کا، لیکن یہ ایک ایسی صفت ہے جو واحد سے بھی بڑھ تر ہے، بلند تر ہے، اور معنوں کے اعتبار سے وسیع تر ہے، اور اس میں ساری عقیدے کی عقدہ کشائی ہو جاتی ہے۔ لہذا اس صورت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ان دونوں صفات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب یہ صفات سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر شرک کے جراثیم بھی نہیں پیدا ہوتے، دور دور سے انسان کے اندر شرک نہیں آتا۔ اسی صفت کے سمجھنے میں غلطی ہوئی، عیسائی دنیا نے خدا کی اولاد تجویز کر لی، اسی آیت کو سمجھنے میں غلطی ہوئی، یہودی دنیا نے اپنے آپ کو خدا کی اولاد قرار دیا، اپنے آپ کو خدا کے بیٹے قرار دیا، محبوب نسل قرار دیا، شرک کر گئے اور زیادہ مستقیم سے ہٹ گئے، صراط مستقیم سے ہٹ گئے۔ جب اس آیت کو، اس صورت کو سمجھنے میں غلطی ہوگی، لوگ حق کو چھوڑ دیں گے، باطل میں گمراہ ہو جائیں گے۔ لہذا اس صورت کو سمجھنا، اس صورت سے محبت کرنا، یہ جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے، اور یہ وہ صورت ہے جو ہمارے سامنے، یا یہ احدیت کی وہ صفت ہے جو ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا مسئلہ کھول کر رکھ دیتی ہے۔ اب اس کے بعد سے پھر اللہ تعالیٰ کی وہ صفت آتی ہے جس کی وجہ سے بندے اس دنیا میں وجود پاتے ہیں، مخلوق وجود پاتی ہے، مخلوق چلتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیک وقت ایک ہی جگہ جمع کیا۔ اسی لیے انشاءاللہ ان ساری صفات کو ایک ہی مجلس میں بیان کیا جائے گا۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، پیدا بھی کیا اور آئیڈینٹی بھی دی اور صورت گیری بھی دی۔ انشاءاللہ ان صفات پہ آئندہ نشست میں آپ سے گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اسماء الحسنیٰ کو سمجھیں اور اس کا زندگی پر صحیح اثر مرتب ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں کے لیے ان اسماء الحسنیٰ کو ہم ذریعہ بنائیں تاکہ دعائیں ہماری قبول ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔